मसीह यस्सु के अजीम बाबरकत और पवित्र नाम में मैं मुबशर इसराइल क्रिस्टोफर अपने सुनने वाले तमाम सामीन को सलाम पेश करता हूँ। आज मैं जिस अनवान पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप उसे सुनने के बाद बहुत अजीब तरह से बिहेव करेंगे। आप हैरान होंगे कि ये किस तरह से बात कर रहा है और ये किस अनवान पर बात कर रहा है। इस चीज़ का तो बाइबल से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसे ये बात भी नहीं करनी चाहिए। मगर मैं आज जिस अनवान पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो अपनी ज़ात में ख़ुद एक गुनाह है। और गुनाह क्या? हर वो काम जो खुदा के नाम को जलाल नहीं बख्शता गुनाह कहलाता है। हालेलुया। आज का हमारा अनवान है कंप्लीट डिलीवरेंस फ्रॉम मैस्टरबेशन। मिश्ते ज़नी या खुद लज़्ज़ती से रिहाई, वो भी मुकम्मल तौर पर। हाँ मेरे अज़ीज़, मिश्ते ज़नी या खुद लज़्ज़ती करना गुनाह है। विद रिस्पेक्ट टू बिब्लिकल रिस्पेक्ट ये चीज़ गुनाह है। और बहुत से लड़के और लड़कियां, मर्द और ख़वातीन दोनों इस मोहल्लिक बीमारी में मुब्तला हैं। मिश्ते ज़नी इस आखिरी ज़माना में इब्लीस के हाथ में रहने का बहुत बड़ा हथियार है, जिसके ज़रिए उसने दोनों ईमानदारों और गैर ईमानदारों, जवान और बूढ़े दोनों शख्सियात को अपना ग़ुलाम बना लिया है। ये एक ऐसा बंधन है जिसे तोड़ना या इसकी आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल है। मिश्ते ज़नी ने बहुत से मुकद्दरों को बिगाड़ कर रख दिया है और मसीह के बदन यानी कलीसिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मिश्ते ज़नी की तासीर बहुत मीठी लगती है, लेकिन ये जानलेवा है। ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन ये हकीकत है कि ज़्यादातर लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं या तो अपने आप को इस्लामिक बडीज़ कहते हैं, इस मोहल्लिक गुनाह यानी मिश्ते ज़नी या खुद लज़्ज़ती में मुलव्विस पाए जाते हैं। व्हाट इज़ मैस्टरबेशन? मिश्ते ज़नी क्या है? किसी शख्स का अपने या किसी और के जिनसी अज़ा को छूकर तस्कीन हासिल करना, खुद के साथ जिनसी अमल सर अंजाम देना। इसका मतलब है बदरूहों के साथ सेक्स करना। जब कोई मर्द या औरत मिश्ते ज़नी या खुद लज़्ज़ती करती है तो वो रूहानी तौर पर बदरूहों के साथ वो सब करते हैं बिना करने वाले के शख्स की इल्म के। वाई मैस्टरबेशन इज़ अ सिन? क्यों खुद लज़्ज़ती या मिश्ते ज़नी गुनाह है? बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या खुद लज़्ज़ती या मिश्ते ज़नी गुनाह है? कलाम मुक़द्दस इस बारे में हरगिज़ खामोश नहीं है। अगर हम कलाम मुक़द्दस में से नए अहदनामा में से पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत मुबारका पर गौर करें तो यूँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। खुदा उनके ज़िंदा कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। तो आपने इस हवाले की रोशनी में देखा कि आप खुदा का मक़दस हैं, यानी आप खुदा की हैकल हैं। अगर कोई मर्द या औरत अपना जिस्म नापाक करेंगे तो खुदा ऐसी शख्सियत को तबाह करेगा। खुद लज़्ज़ती भी बाकी मांदा गुनाहों की तरह हमें नापाक करते हैं, इसलिए ये भी एक गुनाह है। खुद लज़्ज़ती या मिश्ते ज़नी मदरजा ज़ैल वजूहात की बिना पर गुनाह है। उनमें क्या क्या होता है? इसके बायस शैतान को जलाल मिलता है, खुदा को नहीं। ये अमल शैतान को शादमानी बख्शता है और खुदा को खुशी नहीं बख्शता। ये एक पोशीदा गुनाह है। यह अमल करने वाला शख्स अपने बदन को नापाक करता है। ये अपने कुल वजूद में एक बहुत बड़ी बुराई है। ये अपने आप में एक खुदगर्जी है, क्योंकि सेक्स 2 लोगों के लिए होता है, यानी मर्द और औरत। लेकिन जब आप उसे अकेले करते हैं तो ये गुनाह बन जाता है। ये खुदा को गुस्सा दिलाता है। अगर आप पैदाइश की किताब उसका 38 बाब और उसकी 9 आयत मुबारका पर गौर करें तो ओनान भी मैस्टरबेट कर रहा था। वो अपने नुत्फ़ा को यानी कि अपने सीमन को ज़मीन पर स्पिल कर देता है, गिरा देता है। इस अमल को सरअंजाम देने के लिए बद्दी से भरी हुई तस्वीर और किरदारों को जहन में लाया जाता है। इस अमल को पोशीदगी में सरअंजाम दिया जाता है, मसलन बाथरूम में नहाते वक्त या लवाकीन या एक दूसरे की गैर हाजिरी में।
اگر اچانک ایک شخص کو اس حرکت میں ملوث پایا جائے تو وہ بہت شرمسار ہوگا۔ اس لیے جن باتوں سے آپ کو شرم آتی ہے اگر اسے پبلک کے سامنے ظاہر کیا جائے تو ان حرکات سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر آپ خود لستی یا مشت زنی کر رہے ہیں تو آپ اس عمل کے ذریعے بدروحوں کو دعوت دے رہے ہیں، مثلاً روحانی بیوی یا روحانی شوہر وغیرہ۔ جب تک آپ نئی پیدائش کا تجربہ نجات کے ساتھ حاصل نہیں کرتے، جان لیجئے کہ آپ شیطان کی مٹھی میں ہیں۔ مرنے کے بعد یہی بدروہیں آپ کو وہاں پر ہی لے جائیں گی جہاں سے وہ خود آئی ہیں، یعنی جہنم میں، کیونکہ آپ اس گناہ کو کرتے ہوئے گناہ میں مرتے ہیں۔ کازز آف میسٹربیشن، خود لستی یا مشت زنی کی وجوہات۔ دنیاوی اور بدکاری سے بھری ہوئی تصاویر اور فلمیں دیکھنے سے ایک شخص، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اگر وہ فحاشہ فلم یعنی پورنوگرافی دیکھ لیتا ہے تو یہ سب کام ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حیرانے کی بات نہ ہوگی کہ جب ایسا شخص یہ عمل کرے گا تو فحاشہ فلم کی بدرو خود لستی کی بدرو کے ساتھ چلے گی تاکہ اپنے شکار کو دائمی طور پر اس بندھن میں جکڑے رکھے۔ برے خیالات کے باعث جب ایک شخص ہمیشہ برے خیالات ذہن میں لائے گا تو پھر خود لستی یا مشت زنی کی بدرو کو دعوت دے گا۔ جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے ایک شخص یعنی مرد یا عورت اپنے جنسی اعضاء کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اگر آپ اپنے جنسی اعضاء کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ خود لستی کی تیاری کر رہے ہیں جب زمین پر رہتے ہوئے آپ کا ریپروڈکٹیو آرگن آپ کا کھلونا بن جائے۔ مخالف جنس یعنی کہ اپوزٹ سیکس کو دیکھنے سے، ایک عورت کا کسی مرد کو دیکھنے سے، یا پھر ایک مرد کا کسی عورت کو، یا ایک لڑکی کا کسی لڑکے کو، یا ایک لڑکی کا کسی لڑکے کو، یا ایک لڑکے کا کسی لڑکی کو دیکھنے کے باعث جب انہوں نے اس قسم کی ڈریسنگ کی ہو کہ وہ آپ کو سیکشولی اٹریکٹ کرے اور وہ بھی برے خیالات میں، مخالف جنس کو ہوس بھری نظروں سے دیکھنے کے باعث آپ کے دل میں خود لستی کا خیال طاری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی طرز کو جس سے آپ مخالف جنس کو دیکھتے ہیں کنٹرول نہیں کرتے تو آپ آلریڈی خود لستی کی بدرو کے ساتھ اپائنٹمنٹ بک کر چکے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خود لستی کے انجام کیا ہیں۔ What are the consequences of masturbation؟ یہ خود کو سزا کا مرتکب بناتی ہے، یہ احساس جرم پیدا کرتی ہے۔ خود لستی آپ کو گناہ گار محسوس کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ایک مرد یا عورت کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ وہ دنیا کا بدترین باشندہ ہے۔ یہ افسوس کرواتی ہے، یہ پریشانی کی وجہ بنتی ہے، اس کے باعث کئی پریشانیاں وجود پذیر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکا یا مرد اسے سر انجام دیتا ہے تو وہ جنسی اعتبار سے اپنے آپ کو مکمل طور پر تباہ اور برباد کر لیتا ہے۔ اس کے اندر ایریکٹائل ڈسفنکشن جیسی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، وہ کبھی بھی عورت کے لائق نہیں رہتا، اس کی ٹائمنگ کا ایشو ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر پاتا۔ یہ عمل کرنے والا شخص شیطان کا غلام بن جاتا ہے، یہ عمل کرنے والا خود کو خدا کا دشمن بناتا ہے، یہ عمل کرنے والا اپنے جسم کو ناپاک کرتا ہے، یہ عمل عادتاً گناہ بن جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جب میسٹربیٹ سٹارٹ کی تو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ بے شک آپ سننے والی میری بہن ہیں، میرے بھائی ہیں، آپ جو کوئی بھی ہیں، میں یہ بات جانتا ہوں کہ ہم سب نے اس کام کو اپنی زندگی میں ضرور سر انجام دیا ہے، لیکن یہ چیز غلط ہے، اور آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس چیز کو ایکسپوز کر رہا ہوں۔ ان چیزوں پر غور کیجئے اور گناہ میں مت مریے، بلکہ توبہ کیجئے، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ آج انٹرنیٹ پر بہت سارے لوگ اپنے چینلز میں اپنی ویڈیوز کے تھرو اس بات کو ایکسپلور کرتے ہیں، اس چیز کو بتاتے ہیں کہ میسٹربیٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اس سے آپ سیکشولی ایکٹیو رہتے ہو۔ مگر میرے بھائی، میری بہن، اگر تجھ سے ضبط نہیں ہو رہا
تو خدا پر انحصار کیوں نہیں کرتی؟ تو اپنے آپ کو خدا کے تابع کیوں نہیں کرتی؟ شاید تو نہیں جانتی کہ اس چیز کے پیچھے بدروہیں ہوتی ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ میرے عزیز، اگر تو اس کام کو بار بار کر رہی ہے، تو باز نہیں آ رہا، تو ایک ایسے اندیکھے بانڈ میں، ایک بندھن میں جکڑی ہوئی ہے جس سے جب تک خدا انٹروین نہ کرے، مداخلت نہ کرے، تو کبھی رہائی نہیں پا سکتی۔ ضرور ہے کہ تو آج اپنا آپ خداوند یسوع مسیح کو دے دے، کیونکہ وہی ہے جو تجھے نجات دے سکتا ہے، وہی ہے جس نے تیری خاطر اپنی جان دی ہے۔ وہ کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ تو اسے پکار تو وہ تجھے جواب دے گا۔ ہاللویا۔ یہ عمل خدا کی عدالت اور سزا کو ترغیب دیتا ہے۔ یہ عمل کرنے والے کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے جب حد سے بڑھ جائے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی کہ آپ کے اندر طرح طرح کی پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی تو میں جن چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں وہ تو سب فزیکل ہیں، وہ تو سب جسمانی ہیں، لیکن اگر آپ اس کے روحانی اسپیکٹ پر جائیں تو شاید آپ کے لیے اس پر ایمان لانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ عمل ایک شخص کی دعائیہ اور کلام مقدس کی مطالعاتی زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ ہر وقت یہ سوچتے ہو کہ میں تو گناہ میں ہوں، اب میں خدا کی حضوری میں کیسے جاؤں؟ میں نے ماسٹربیٹ کیا ہے، اس لیے میں خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتا۔ اور آپ کے اوپر ہمیشہ یہ جنون طاری رہتا ہے کہ اب 12 گھنٹے بیت چکے ہیں، مجھے ایک آئسولیٹڈ پلیس کا چناؤ کرنا ہے، مجھے جا کر اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے، مجھے اپنے بلڈ پریشر کو میسٹربیشن کے تھرو، مشتزنی کے تھرو، خود لستی کے تھرو سیٹسفائی کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ چیز غلط ہے۔ اس عمل کا انجام ابدی تباہی ہے، جیسا کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ میرے عزیز، اگر تو مسیحی ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ میں نے پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے، میں نے روح القدس کا بپتسمہ لے لیا ہے، اگر تو میسٹربیشن پر غالب نہیں آ رہا تو بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ تو اس چیز پر کیسے فکر کر سکتا ہے کہ خدا تجھ سے بات کرتا ہے، خدا تجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، جبکہ تو حالت گناہ میں ہے اور خدا کہتا ہے کہ میں پاک ہوں، تم بھی پاک بنو، اور خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا۔ میرے عزیز، ہر طرح سے آج خدا پر انحصار کرنا سیکھ لے، اگرچہ تو نہیں کرتا۔ ضرورت آج خدا کو صحیح معنی میں سمجھنے کی ہے، کیونکہ تیرا خدا زندہ خدا ہے، وہ تجھے اس مہلک بیماری سے، اس مہلک جنون سے آزاد کر سکتا ہے۔ یہ ایک شخص کا وقت اور طاقت ضائع کرتا ہے۔ میرے عزیز، کیا تو نے کبھی اس بات پر سوچا ہے کہ جب تو میسٹربیشن یا خود لستی کر رہا ہے تو اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہے، تو اپنا بلڈ بھی ضائع کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو ناپاک بھی کر رہا ہے، کیونکہ تو اپنے ذہن میں گندی تصاویر کو لے کر آ رہا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اگرچہ تم نے اپنے دل میں بھی کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھا تو تم اس کے ساتھ اسی وقت زنا کر چکے۔ دیکھیے بائبل مقدس کیا فرماتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور تو اس بارے میں سوچیں، کیونکہ میرے اور تیرے لیے اس بارے میں سوچنا بے حد ضروری ہے۔ خدا کے آگے سیکشول پیورٹی بھی معنی رکھتی ہے میرے عزیز۔ یہ ایک شخص کا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتی ہے۔ یہ عمل روح القدس کو رنجیدہ کرتی ہے۔ اے میرے عزیز، ہو سکتا ہے کہ تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے۔ میرے عزیز، جو شخص نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے اور وہ خدا کے تابع رہتا ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیز، میں نہیں چاہتا بلکہ تیرا خدا چاہتا ہے کہ تو ہر لحاظ سے اس پر انحصار کرے، تو ہر لحاظ سے اس پر ڈیپینڈ کرے۔ آج ہی خداوند میں خوش رہنا شروع کر دے تو خداوند تجھے اس موذی بیماری سے چھٹکارا دے گا۔ یہ عمل یسوع کو دوسری بار صلیب دینے جیسا ہے۔ جان رکھ کہ یسوع مسیح نے میری اور تیری خاطر جان دی ہے۔ وہ میری اور تیری خاطر صلیب پر چڑھ گیا۔ تو بار بار گناہ کر کے اسے کیوں رنجیدہ کرتا ہے؟
वो तो अपनी बाहें खोले खड़ा है कि तू उसे कबूल करे। याद रख, यसु मसीह कल भी सुपरनैचुरल था, वो कल भी सुपरनैचुरल था, वो आज भी सुपरनैचुरल है। वो मफूकुल फितरत हस्ती कल भी तुझे बुलाती थी, आज भी तुझे बुलाती है। तू एक बार उसे पुकार तो सही। वो तेरी इस बीमारी से, तेरे इस रोग से तुझे ज़रूर छुटकारा बख्शेगा। खुदावंद, उस बंदे से छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैस्टरबेशन एक ऐसा मुकाम नहीं जहां आप चले गए और बासानी वापस आ गए। बहुत आसानी से वापस आना आसान नहीं है जब तक खुदा की मुदाखलत इस अमल में ना हो। ये मस्सा को तबाह कर देती है। मुमकिन है कि आप क्वायर में बहुत अच्छा गाते हों, मुमकिन है कि आप बहुत अच्छा प्रीच करते हों, अगरचे आप इस मोहल्लिक बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, तो आप कभी भी खुदा को खुशनुदी नहीं बख्शते, आप कभी भी खुदा को खुश नहीं कर रहे, क्योंकि खुदा आपको हर लम्हा देख रहा है। बुजुर्ग दाऊद कहते हैं कि अगरचे मैं आसमान पर चढ़ जाऊँ तो तू वहाँ पर भी है, अगरचे मैं ज़मीन पे चला जाऊँ तो वहाँ पर भी है। खुदावंद हर जगह पर एग्जिस्ट करता है, खुदावंद हर जगह पर मौजूद है और तेरी हर बात को वो रिकॉर्ड कर रहा है। खुदावंद तुझे हर लम्हा वॉच कर रहा है। दूसरे गुनाहों की तरह खुदा तुझसे ये एक्सपेक्ट करता है, ये उम्मीद करता है कि तू बाज आए, तू बाज आए इस मोहल्लिक काम से। ये तेरे ऊपर दी हुई अनॉइंटिंग को तबाह कर सकती है, और अगर तेरे अंदर से अनॉइंटिंग चली गई तो तेरे अंदर होलीनेस ना रहेगी, तेरे अंदर पाकीज़गी नहीं रहेगी। तू बेशक दुनिया के सामने ये कहती रहे कि मैं खुदा का मकदस हूँ, मैं पाक हूँ, मगर जब तूने खुदा को खुश ना किया, तूने अपनी बदन की ख्वाहिश को पूरा किया, तो तूने क्या किया और तूने मसीह के लिए क्या जिया? जो कोई भी इसमें पढ़ता है, ये अमल उसे अपना गुलाम बना लेता है। मैं इस बात का इनकारी नहीं हूँ। इस अमल ने आज दुनिया के 98% लोगों को, ख्वाह वो मसीही हो, ख्वाह वो मुसलमान हो, ख्वाह वो हिंदू हो, या जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, या एथियस्ट ही क्यों ना हो, उन सबको बुरी तरह से जकड़ रखा है। जो कोई भी इसमें पढ़ता है, ये अमल उसे अपना गुलाम बना लेता है। ये नस्ली लानतों को दावत देता है। मिसाल के तौर पे, अगरचे एक शख्स का बाप मैस्टरबेट करता है या मश्ते-ज़नी या खुद लस्ती करता है, तो आगे जाकर उसका बेटा, उसकी बेटी भी इस मश्ते-ज़नी को करेगी, क्योंकि लानत के साथ बदरूहों का होना ज़रूरी है, और लानत जौन सी है वो बदरूह के बायस ही सरंजाम दी जाती है। लानत ही उस चीज़ को आगे प्रमोट करती है जो आपके अंदर पाई जाती है। लिहाजा इस चीज़ से इज्तनाब कीजिए। ये रूहानी साथी को दावत देता है ताकि हर उस शख्स को अज़ियत दे जो इस बंधन में जकड़े हुए हैं। जहाँ तक रूहानी साथी की बात की जाए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगरचे आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो आप इस चैनल के अलावा आप यूट्यूब के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा स्याह फाम खादमीन ने, दूसरे ममालिक के खादमीन ने इस मैस्टरबेशन को किस तरह से एक्सपोज किया है। आप अपने जिनसी अज़ा के साथ खेलते हुए आप ये समझते हो कि मुझे एक तस्कीन हासिल हो रही है, मगर आप रूहानी एतबार से बदरूहों के साथ सेक्स कर रहे होते हैं, और वो बदरूह आपके जिनसी अज़ा के अंदर, आपके पीनस के अंदर, आपकी वेजना के अंदर जाकर आपको टीज़ करता है, आपको मजबूर करता है कि तू इस काम को सरंजाम दे। क्यों? क्योंकि ये काम शैतान को शादमानी बख्शता है, खुदा को नहीं। और हाँ, ये बदरूह तुझे जब चाहे तुझे तकलीफ़ देती है और तू उसे देख नहीं सकता, क्योंकि तू जिस्मानी है। अगरचे तू इस चीज़ को देखना चाहती है, तो ज़रूर है कि तू अपने आप को खुदा के ताबे कर, ताकि खुदा तुझे रूहानी डिमेंशन में, स्पिरिचुअल डिमेंशन में इस चीज़ को दिखा सके कि ये चीज़ कौन है। आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मैं घर पर अकेला था और मुझ पर इन चीज़ों ने अटैक किया।
और मुझे एकदम फील होने लगा कि मुझे किसी साथी की ज़रूरत है। मेडिकली तौर पे शायद मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे हार्मोन्स की वजह से मुझे ये डिज़ायर फील होने लगी। लेकिन जब मैंने 10 मिनट के लिए गैर ज़ुबानों में दुआ की तो खुदा ने इस चीज़ को अयां कर दिया कि मेरे इर्द गिर्द रूहानी आलम में बहुत सारी बदरूहें हैं जो ये चाहती थी कि मैं इस काम को सरअंजाम दूं और खुदा को रंजीदा करूं, खुदा को अफसोस करने का मौका दूं। मेरे अजीज़, अगर तू मसीही है तो तू इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि खुदावंद ने तुझे अपनी बादशाहत का वारिस होने के लिए बुलाया है और उसने तुझे पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की है। और वो कीमत है उसके अपने कीमती बेटे, उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी का कीमती लहू बहाकर, जिसके अंदर किसी किस्म की तारीकी ना थी, जिसके अंदर किसी किस्म का गुनाह ना था। ऐ मेरे अजीज़, अगर तू आज भी इस मोहल्लिक काम को सरअंजाम देता है तो तू खुदा को रंजीदा करता है। अब हम बात करेंगे कि इस मोहल्लिक बीमारी पर, इस मोहल्लिक अमल पर किस तरह से गालिब आया जा सकता है। हाउ टू ओवरकम मैस्टरबेशन। मेरे प्यारे अजीज़ों, इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि खुदलस्ती या मश्ते ज़नी पर काबू पाया जा सकता है। इसीलिए बाइबल फरमाती है कि मैं यीशु मसीह के ज़रिए सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे कुव्वत देता है। हवाले के लिए लिखिएगा फिलिपियों 4 बाब और उसकी 13 आयत। बहुत लोग ये समझते हैं कि खुदलस्ती या मश्ते ज़नी बहुत ताकतवर है। ऐ अजीज़, अगर तू इस बात को दोहराएगा तो कभी इस पर गालिब ना आ पाएगा। सबसे पहला काम यह है कि आप उसे एक आम आंख से देखें, ठीक वैसे जैसे दाऊद ने जाती जूलियत पर निगाह की और उसे ताकतवर ना जाना। उसने उसके कद को ना देखा, इसलिए वो आखिरकार उस पर गालिब आ गया। तो आप भी यही असूल इख्तियार करें तो आप ज़रूर गालिब आएंगे। आप इस अमल पर मुदरजा झैल अमल के ज़रिए गालिब आ सकते हैं। नंबर 1, ईमान रखें कि इस पर गालिब आया जा सकता है। तौबा करें और अपनी बदकारी का इकरार करें। यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें बतौर खुदावंद और निजात दहिंदा। मेरे अजीज़, मैं आप से सच कहता हूँ, आप खुदलस्ती पर अपनी ताकत, हिकमत या खुदी पर कंट्रोल करने से गालिब नहीं आ सकते बग़ैर यीशु मसीह के। आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे दीजिए। खुदा के कलाम मुकद्दस को पढ़ने के आदी बन जाएं। हर रोज़ बाइबल पढ़िए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमारे लिए रोटी है, बाइबल मुकद्दस हमारे लिए पानी है, बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है। हर तरह का मवाद जो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, जो फहाशा फिल्मों से रिलेटेड है, बेशक वो दुनियादारी की फिल्में क्यों ना हो, बेशक आपके मोबाइल में मुजरे पड़े हुए हैं, बेशक आपके मोबाइल में फहाशा फिल्में, पोर्नोग्राफी पड़ी हुई है, उसे डिलीट कर दीजिए, उसे तबाह कर दीजिए। मसलन फहाशा फिल्में, तस्वीर और गंदी बातें। और हाँ, अपने मोबाइल से उन डर्टी जोक्स को, उन अडल्ट गंदे जोक्स को भी डिलीट कीजिए जो आपके ख्यालात को पाक रखने में मुआवनत दे सकते हैं। आप गंदे मैसेजेस को भी अपने मोबाइल से डिलीट कीजिए और उसकी जगह पर आप अच्छे लोगों से बातचीत कीजिए। बेशक आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हैं, आप व्हाट्सएप, फेसबुक या जो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, आप हर उस चीज़ को जो खुदा को जलाल बख्शती है, जो कि खुदा के कलाम से रिलेटेड है, जो कि आपकी रूहानी ब्लेसिंग्स को बढ़ा सकती है, उसे अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए। फहाशा फिल्मों और तस्वीर वाली वेबसाइट विज़िट करने से इज्तनाब कीजिए, उसे अवॉइड कीजिए। अपने जहन को नया बनाएं, रूह कुदस का बपतिस्मा लें। हमेशा खुदलस्ती या मश्ते-ज़नी के बुरे ख्यालात को इनकार करें। अगर तू इस चीज़ का इनकार नहीं करता तो तू ओपनली इस चीज़ का दावा करती है कि खुदा, मुझे तुझसे कोई काम नहीं, मुझे तुझ पर कोई भरोसा नहीं।
اگرچہ تو اس چیز کا انکار کرتی رہے گی تو خداوند تجھے قوت بخشے گا کہ تو اس مہلک بیماری پر غالب آ پائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشت زنی یا خود لذتی آپ کو جہنم میں بھیج سکتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس نے صبح سے لے کر شام تک تیری ویڈیو بنا رکھی ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور ایک دن جب تو خدا کے آگے کھڑی ہوگی تو اسے کیا جواب دے گا؟ جب وہ آسمان پر یا ایسے ماحول پر اپنے نظام کے تحت اس ویڈیو کو، اس ریکارڈ کو چلائے گا تو اس کے آگے کیا کہے گی کہ میں نے یہ نہیں کیا، جبکہ تو نے کیا۔ اور خدا جو راست ہے، وہ جو راستی سے عدالت کرتا ہے، وہ تجھے اس چیز کی سزا بخشے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ کو ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ خدا آپ کو جو آپ کھلے عام یا پوشیدگی میں کرتے ہیں اس چیز کا بیان کرنا پڑے گا۔ جب کبھی بھی مشت زنی یا خود لذتی کا خیال آپ کے ذہن میں آئے تو یسوع کی مصیبتوں کو یاد ضرور کریں جو اس نے صلیب پر سہی، اور اسی وقت رک جائیں۔ وہ تیرے گناہ کے لیے صلیب پر چڑھ گیا تھا، ضرور ہے کہ تو اسی وقت باز آ جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ خود لذتی کر رہے ہیں، بدروہیں آپ کے ارد گرد ہیں، بلکہ آپ کے پاس موجود ہیں، کھڑی ہیں، آپ سے کروا رہی ہیں، آپ کو انسسٹ کر رہی ہیں کہ تو اس کام کو کر، کیونکہ وہ آپ کو اپنا غلام بنا چکی ہیں، وہ شیطان کی ایجنٹ ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ جہنم سے ایک قدم پر ہی ہیں جب بھی آپ خود لذتی کر رہے ہیں، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تو کب مر جائے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، یعنی کہ اٹرنل سیپریشن فرام دا گلوری آف گاڈ، خدا کے جلال سے محرومیت۔ اپنے جنسی اعضاء کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیں، یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے۔ خدا نے ہمارے بدن کے اندر ہر اعضاء کو ایک مقصد کے تحت تخلیق کیا ہے، ایک مقصد کے تحت اس نے بنایا ہے۔ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے مختلف کاموں کو کرتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اور جس طرح کی زبان کی اگر بات کی جائے تو اسی سے ہم خدا کی حمد بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے خدا نے آپ کے جنسی اعضاء کو بھی غلط کام کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ خدا نے ہر ایک چیز کو بامقصد بنایا ہے۔ خود لذتی کو اس کے شروع ہونے والے نقطے سے ہی چھوڑ دیں، کیونکہ یہی وہ ہے جسے آپ دیکھتے ہیں۔ خود لذتی یا مشت زنی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اور یہ آپ کو اس پر غالب آنے میں مدد دے گی، کیونکہ آپ جتنا اس کے بارے میں سوچیں گے اتنا ہی آپ کے دل میں اسے کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، کیونکہ انسان جو سوچتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو کسی یوزفل ایکٹیویٹی میں بزی کر لیجئے جس سے آپ کو فائدہ ہو سکے۔ مشت زنی آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ میں میری بہن کے ساتھ، کیونکہ میں ایک مبشر ہوں، میری دونوں بہنیں بھی خدمت میں ہیں، ہم ایک گھر میں گئے تو ایک بردر کے لیے مجھے آواز آئی کہ اس کے لیے دعا کر، تجھے اس کے لیے دعا کرنی ہے، پرے فار ہم۔ اور جیسے ہم لوگوں نے دعا ختم کی، ہم نے دیگر کنورسیشن ختم کی، میں باہر گیا، میں نے بہن سے کہا کہ میری بہن پلیز تو آگے جا، مجھے اس بھائی سے بات کرنی ہے۔ میں نے اس بھائی کو بتایا کہ بھائی خداوند آپ کو 3 امیدیں دے رہا ہے، خداوند آپ کو غالب آنے کا فضل دے رہا ہے، خداوند آپ کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو ریپیئر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ عورت کے لائق نہیں رہے۔ اور جب اس نے یہ بات سنی، اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ شام کو میرے گھر ضرور آنا۔ تو میرے عزیزوں، انجانے میں اس شخص نے اپنے ریپروڈکٹیو ٹریکٹ کو، سسٹم کو تباہ کر لیا۔ اگرچہ آج تو نے یہ ایسا کر لیا ہے تو تیرا زندہ خدا تجھے تقویت دے سکتا ہے۔ مت انحصار کر ان دوائیوں پر جو آج مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ یسوع مسیح کا لہو ہی تیرے لیے کافی ہے۔ اس لہو کو ایمان سے مانگ،
کیونکہ وہ لہو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ وہ لہو مانگنے پر موجود ہوتا ہے۔ اس لہو کو اپنی ہڈیوں میں مانگ لے، اس لہو کو اپنے جوڑوں پٹھوں پر مانگ لے، اس لہو کو اپنی روح کے اوپر مانگ لے، تو تیری بیماریاں جاتی رہیں گی، تیرے دکھ مک جان گے، جے تو پاویں گا ناصرینو۔ ہمیشہ روزہ رکھیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ جب یہ رک جائے ایک لمحے کے لیے تو اس کے لیے دعا کرنا ہرگز نہ چھوڑیے، کیونکہ یہ دوبارہ واپس آ سکتی ہے۔ کیونکہ میں نے بتایا کہ اس عمل کے پیچھے بدروہیں ہوتی ہیں۔ جگراتے کریں اور اس کے پیچھے جو بدروہیں ہیں انہیں روکیں۔ یہ بدروہیں آپ کو رات کو سوتے وقت بھی اذیت دے سکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ اپنے بیڈ کے اوپر ہیں، رات کو 12 بجے، رات کو 3 بجے، کسی بھی وقت آپ کا میسٹربیٹ کرنے کا دل کر سکتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کا دل کر سکتا ہے۔ اور ایک اور بات جو بہت خاص الخاص ہے، آپ ایسی پروٹین والی چیزیں کم کھائیں جو آپ کو بہت زیادہ گرمائش بخشتی ہیں۔ اگر آپ نے مچھلی کھاتے ہیں زیادہ، اگر آپ گوشت زیادہ کھاتے ہیں تو ان میں زیادہ پروٹین ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی آپ کی باڈی کو ڈیزائر فل بناتی ہے کہ آپ خود لذتی کریں۔ اس رات کو آپ کے لیے شاید سونا بھی مشکل ہو جائے، اگرچہ آپ میرڈ نہیں ہیں تو آپ ضرور مشت زنی سر انجام دیں گے۔ اس عمل کا اقرار اپنے پاسٹر یا روحانی بھائی یا بھروسے مند بھائی یا بہن سے کریں جو کہ بات کرنے والا نہ ہو، اور اس سے کہیں کہ آپ کو دعا میں جوائن کرے، آپ کو بتائے کہ کس طرح سے دعا کرنی ہے، آپ کو نمونہ بخشے کہ کس طرح سے خدا کے تابع کرنا ہے، تاکہ وہ آپ کو خدا کا کلام سنائے اور آپ اس کے تابع رہیں، اور وہ آپ کی رہنمائی کرے گا خدا کے کلام کے مطابق۔ اس عمل سے رہائی کے لیے جائیں تاکہ اس کے بندھن سے چھوٹ سکیں۔ چرچز میں جائیں، بڑی بڑی میٹنگز میں جائیں، کروسیڈز میں جائیں، کیونکہ وہاں پر خدا کی حضوری ہوتی ہے، اور جہاں پر خدا کی حضوری ہے وہاں پر کبھی بدروح ٹھہر نہیں سکتی۔ میرے بھائی، میری بہن، تو ضرور ڈیلیور ہو جائے گا، تو ضرور رہائی پائے گی۔ خدا پر انحصار کر، خدا پر انحصار کر۔ اپوزٹ سیکس کو گندی نظروں سے گھورنا چھوڑ دیں۔ اگرچہ تجھے لڑکیوں کو دیکھ کر کچھ ہو جاتا ہے، اگر تجھے مردوں کو دیکھ کر کچھ ہو جاتا ہے تو انہیں گھورنا بند کر دے۔ یاد رکھ کہ جس شخص کو تو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہی ہے، ممکن ہو کہ وہ ایماندار ہو۔ سب سے پہلے وہ خدا کی پراپرٹی ہے، وہ خدا کا مقدس ہے جس میں خدا کے روح نے آ کے بسنا ہے۔ تو مت دیکھ، نہیں تو خدا کا غضب تجھ پر نازل ہوگا۔ تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو کسی عورت کو، کسی لڑکی کو بری نگاہ سے دیکھے، کیونکہ خدا اس سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی تجھ سے محبت رکھتا ہے۔ بازا اکیلے رہنے سے اجتناب کریں، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ جب آپ کو کوئی یوزفل ایکٹیویٹی نہیں ملتی تو آپ کو لگتا ہے کہ میں یہی کام کر کے اپنے دماغ کو شانت کر سکتا ہوں، اور زیادہ تر لوگ یہی سوچ کے اس عمل کو سر انجام دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو خدا اور اس کی خدمت سے بھریں، چرچ ایکٹیویٹیز میں بزی ہو جائیے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے آپ کو مسجد کے کاموں کے لیے وقف کر دیجئے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیجئے، اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کر دیجئے، کیونکہ ہر ایک بات جو بائبل مقدس میں مرقوم ہے وہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور وہی آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ ہمیشہ ضبط کریں، ایک چیز ڈسپلن بنائیں۔ آپ کی زندگی میں اگر ڈسپلن نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں تباہی آ جائے گی۔ جس طرح سے ایک شادی شدہ شخص کے بچے ہوتے ہیں، اس کی بیوی ہر روز صبح 6 بجے اٹھتی ہے، اس نے 7 بجے تک اپنے بچوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں اور وہ سارے کام وقت کے حساب سے کرتی ہے۔ ضرور ہے کہ ہم ہر لحاظ سے اپنی زندگی میں ضبط کریں۔ ہمیشہ مثبت سوچیں۔ جب آپ کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس آئیں گے
تو آپ نیگیٹو پرفارمنس عمل میں لائیں گے۔ ہمیشہ یسوع کو پکاریں جب کبھی بھی خود لستی یا مشت زنی کا خیال من میں آئے۔ اپوزٹ سیکس کی قربت اختیار کرنے میں اجتناب کریں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ ان لوگوں کو صرف ایک ہی چیز شادمانی بخشتی ہے، اگرچہ وہ لڑکا ہے تو اس کو صرف لڑکیوں کی کمپنی پسند ہوگی۔ میں اس بات کا ہرگز انکاری نہیں ہوں کہ لڑکوں میں اور لڑکیوں میں اٹریکشن پائی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس چیز کو اسی لیے سوچتے ہیں کہ وہ جنسی تسکین حاصل کر سکیں۔ ہمیشہ اپنا بھائی یا بہن سمجھیں، ہمیشہ ابدیت کے بارے میں سوچیں کہ میں مرنے کے بعد اپنی ابدیت کہاں بتاؤں گا، کہاں بتاؤں گی، کیونکہ خدا نے تو تجھے اس چیز کا ریوارڈ دینا ہی دینا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یسوع بہت جلد آنے والا ہے۔ اگرچہ وہ اس لمحہ آ جائے اور تو میسٹربیٹ کر رہا ہے، کر رہی ہے، تو کیا تو اس کے ساتھ بادلوں پر جائے گی؟ نہیں، کوئی بھی ناپاک چیز آسمان میں داخل نہیں کی جائے گی۔ ضرور ہے تو اپنی خودی کا انکار کر اور خدا کی ول کو پروموٹ کر۔ ضرور تو خدا کی ول کو پروموٹ کر، بلا ناغہ دعا کرتا رہ۔ جس طرح تو دیگر چیزوں کے لیے دعا کرتی ہے، اس چیز کے لیے بھی دعا کر، کیونکہ یہ بے حد ضروری ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو یسوع کے خون میں چھپاتا رہ، کیونکہ اس کے علاوہ میرا اور تیرا کوئی کفارہ نہیں۔ تو یہ تو تھی آج کی ہماری ٹیچنگ۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اسے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ میں زیادہ تر اس بات پر امید کرتا ہوں کہ مجھے نیگیٹو کمنٹس ہی آئیں گے۔ خداوند آپ کو آج کے اس تمام مطالعاتی ٹیچنگ کے باعث برکت بخشے، آمین۔